پیارے سامعین، السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ چوتھی بحث: سلطان بایزید اول۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اناضول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ بایزید نے بلقانی اور اناضولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے الصاعقہ کا لقب دیا گیا۔ سربوں کے بارے میں بایزید کی پالیسی: سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلقانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوچک کی اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے میں اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار جو معرکہ کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹے سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں، سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ عثمانی فرما روائی کے سامنے بلغاریہ کا سر تسلیم خم کرنا۔ سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد 797 ہجری 1393 عیسوی کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کے رعب و دبدبے سے تھر تھر کانپنے لگیں۔ صلیبی مسیحی فوجوں نے بادل نخواستہ ایکا کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی گٹھ جوڑ۔ شاہ ہنگری سگزمنڈ اور پوپ نہم بونیفارس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سے سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 1200,000 جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زیریں علاقے اور اٹلی کی بعض امارات۔ 800 ہجری 1396 عیسوی میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، لیکن سپہ سالاروں اور سرداروں کے درمیان اور سگسمنڈ کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ سگسمنڈ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلقان کے شمال میں نکوبولیس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی،
لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے۔ یہ تعداد پوری صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحے کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے، سو اکثر نصرانی شکست خورد بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا۔ وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ فوج و کامرانی کے نشے میں سلطان بایزید کہہ اٹھا، میں اٹلی کو فتح کروں گا اور اپنے گھوڑے کو روم میں پطرس رسول کی قربان گاہ میں جو کے دانے کھلاؤں گا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈینیفر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈینیفر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ رہا شاہ ہنگری، جس کا غرور اس حد تک بڑا ہوا تھا، وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ وہ بھی فرار ہوا۔ اس کے ساتھ رودز کے گھڑ سوار دستے کا رئیس بھی تھا۔ جب یہ دونوں بھگوڑے بحیرہ اسود کے کنارے پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا، کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ نیکوپولس کے معرکے کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت اور ستوت کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی کا بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ بایزید نے مشرق کے اسلامی فرما رواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید کے قاصد جب مسلمان ملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے، نیز یہ کہ اس بات کی حسی دلیل تھے کہ بایزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلاجقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا ہے اور جزیرہ نمائے اناضول پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ بایزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے تاکہ جن علاقوں پر اس کی اور اس کے آباء و اجداد کی عملداری رہی ہے ان پر قانونی، شرعی اور سیاسی طور پر ان کا قبضہ تسلیم ہو جائے۔ سو عالم اسلام میں اس کے رعب و دبدبے میں بہت اضافہ ہوا۔ عباسی خلیفہ کے حامی مملوکی سلطان برقوق نے اس درخواست کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بایزید اس کا واحد ایسا حلیف ہے جو تیمور لنگ کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مملوکی اور دولت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اناضول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے شائق تھے، کچھ ایسے تھے جو اس عظیم سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمت کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور ماوراء النہر کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیائے وسطی پر تیمور لنگ کے حملوں سے خائف کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ نیکوپولس کی جنگ سے پہلے بیزنطی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں اس نے بیزنطی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔
شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ بایزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا، جس میں عثمانی فوج حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بیزنطیہ پر مقرر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانے نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ بیزنطی دارالحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکتے ہیں۔ معرکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا اور بلغاریہ نے بھی دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان بایزید نے جزیرہ نمائے معورہ کے حکام کو سزا دی جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور بیزنطی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے بایزید نے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانویل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی، لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے وہ ایک لشکر جرار لے کر بڑھا اور بیزنطی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا، اور اس پر ہر طرح کی سختی کی۔ یہ محاصرہ باقی رہا حتیٰ کہ شہر فتح ہونے میں چند ساعتیں باقی تھیں، اور یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کسی وقت اس قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آتا ہے کہ سلطان ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیمور لنگ اور بایزید کے درمیان تصادم۔ تیمور لنگ ماوراء النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 1369 عیسوی میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ اس کے خوفناک اور عظیم لشکر پورے ایشیا میں دلی سے لے کر دمشق تک اور بحر آرال سے خلیج عرب تک پھیل گئے۔ فارس، آرمینیا، فرات اور دجلہ کے بالائی علاقے، بحر قزوین سے بحر اسود تک کے درمیانی علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ روس میں وہ کئی علاقوں پر چھا گیا۔ دریائے فولجا کے ساتھ دور تک پھیلائے ہوئے علاقے اور دون دنیبر پر بھی اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ضروری ہے کہ زمین پر صرف ایک شخص حکمرانی کرے، کیونکہ آسمانوں میں صرف ایک الہ ہے۔ تیمور لنگ بہادری، حربی عبقریت اور سیاسی مہارت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا تھا اور جاسوس بھیجتا تھا، پھر عجلت سے بچتے ہوئے پوری فراست کے ساتھ احکام صادر کرتا تھا۔ اس کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتا تھا لشکر اسے کر گزرتا تھا۔ بحیثیت مسلمان، تیمور علماء مذہبی افراد بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ تیمور لنگ اور بایزید کے درمیان چپکلش میں مختلف عوامل اور اسباب کار فرما تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ 1. عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بایزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اس طرح ایشیا کوچک کے بعض امراء نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی، اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ امراء تیمور اور بایزید کو جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ 2. نصرانیوں نے تیمور لنگ کو شاہ دی کہ وہ بایزید پر حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے۔ 3. طرفین کی طرف سے ایسے خطوط تحریر ہوئے جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بایزید کے نام ایک خط میں تیمور لنگ نے اس کی اہانت کر ڈالی،
اور لکھا کہ اس کے خاندان کی اصل پرواہ خفا میں ہے، اور کہا کہ میں تجھے صرف اس لیے معافی دیتا ہوں کہ آل عثمان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تیمور لنگ نے اپنے خط کے آخر میں بایزید کی شان کو گھٹایا کہ وہ ترکوں کا سردار ہے، جس کی وجہ سے بایزید طیش میں آ گیا، اور اس نے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تیمور لنگ کو تبریز، اس کی سلطنت کے مرکز میں اس گستاخی کی سزا دے گا۔ اور سب سے بڑا عامل یہ تھا کہ دونوں فرما روا اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، اور یہی چیز اس چپکلش کا اصل محرک ثابت ہوئی۔ دولت عثمانیہ کا زوال۔ تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور سیواس پر قبضہ کر لیا، اور شہر کے محافظ لشکر کو، جس کی قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، شکست دی۔ بایزید 20 لاکھ مجاہدوں پر مشتمل ایک لشکر لیے 804 ہجری بمطابق 1402 عیسوی کو تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ بقیہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ 20 جولائی 1402 عیسوی 804 ہجری کو تیمور اپنے لشکر جرار لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکر آپس میں گت گئے۔ مغلوں کو کامیابی ہوئی۔ بایزید گرفتار ہو گیا اور قید کی حالت میں 1 سال بعد راہی ملک عدم ہوا۔ تیمور لنگ کے مقابلے میں بایزید کی ناکامی کی وجہ اس کی عجلت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ اپنی 20 لاکھ فوج کے ہمراہ جہاں بایزید نے پڑاؤ کیا اور جسے میدان کارزار کے طور پر منتخب کیا، وہ کسی لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ اسے میدان جنگ منتخب کیا جاتا۔ پھر تیمور کی فوج اور بایزید کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ تیمور کی فوج 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ پھر بایزید کے بہت سارے فوجی تو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پیاس سے مر گئے، کیونکہ بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ جو ہی دونوں لشکر آپس میں گھتے، تتاری لشکروں کے پاؤں اکھڑ گئے جو بایزید کی فوج میں تھے، اور وہ انقرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اسیویا امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ بایزید اور اس کی بقیہ فوج بڑی بہادری سے لڑی، لیکن ان کی ایک نہ گئی اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا۔ مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئیں، اور اسلام دشمن فرمانروا بایزید کی موت کی وجہ سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان، فرانس، قشتالہ کے ملوک اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیمور لنگ کو مبارکبادی کے پیغام بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی اور اسے روڈز کے گھوڑ سواروں کے قبضے سے نجات دی۔ مقدس یوحنا کے گھوڑ سواروں پر حملہ دراصل تیمور کی ایک چال تھی۔ عالم اسلام اسے لعن طعن کر رہا تھا۔ بایزید کی یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ ثابت کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ کہ تیمور کے پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کے گھوڑ سواروں کے ساتھ جنگ کر کے اناضول پر حملوں کو وہ جہاد کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح تیمور نے ایشیائی کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا، اور اس طرح وہ امارات جن کو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، دوبارہ خود مختار ہو گئیں۔ تیمور ایک اور سیاسی چال چلا اور بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ خانہ جنگی۔ دولت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ خانہ جنگی 10 سال 806 ہجری تا 816 ہجری بمطابق
1403 عیسوی تا 1413 عیسوی تک جاری رہا۔ باجزید کے 5 بیٹے تھے اور یہ پانچوں ہر معرکے میں اپنے باپ کے شانہ بشانہ لڑے۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا سلیمان اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے بڑا، جس کا نام سلیمان تھا، ایڈرینوپل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرما روا ہے۔ عیسیٰ روسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد، جو ان سب میں چھوٹا تھا، ایشیائے کوچک کے شمالی مشرق میں آماسیا چلا گیا۔ اس کے ہم رکاب کچھ سپاہی بھی تھے اور تینوں بھائی لخت لخت سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور لنگ نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ و فساد کی اس آگ کو تیز تر کر دے اور اس کے شعلوں کو ہوا دے۔ وہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لاقانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تھا، جسے فتح قسطنطنیہ کی صورت میں متشکل عملی غلبے سے پہلے آنا ضروری تھا۔ یہ قانون الہی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلاء و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے نہ گزارے اور سونے کو بھٹی میں ڈال کر اسے کندن نہ بنا لے۔ اللہ کریم اپنی ابدی سنت کے ذریعے انسانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا، پاک و ناپاک الگ ہو جائے۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 عیسوی کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو عظیم سلطنت کے زیر نگیں رہ چکے تھے، ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگیں ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثے سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا اس کے اس منہج ربانی کی وجہ سے ہے جس پر یہ عظیم دولت چل رہی تھی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اور خان اور اس کے بھائی علاؤ الدین نے اپنی دولت کی تنظیم فرمائی تھی، وہ حیرت افزا عدلیہ کا ادارہ اور عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے کئی اسباب ایسے تھے جنہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا، اور اس کی رگوں میں زندگی اور شریعت کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کمال سے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی کہ دشمن اور دوست سب دنگ رہ گئے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔